بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ کل فکر آخرت پر پہلی تمہیدی بات بیان ہوئی۔ وہ بات جو بیان ہوئی اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں اور جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں اللہ پاک نے ایک بنیادی فرق رکھا ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ تمام حیوانات کو چھوٹے ہوں یا بڑے اللہ پاک نے ان کو مستقبل کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ کسی حیوان میں ایسی کوئی سوچ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے مہینے کے بعد کیا ہوگا، لیکن حیوانات کے مقابلے میں انسان کے دل اور دماغ میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر پیدا فرمائی۔ ہر آدمی مستقبل کے بارے میں پریشان رہتا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے مہینے سال اور کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے لیے منصوبہ بندیاں کرتا ہے۔ یہ کل اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے، اور عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ یہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ انسان ضروری ہے کہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل تو بیچارہ پاگل ہے، اس کے لیے یہاں بھی موج ہے وہاں بھی موج ہے۔ دوسری بات میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ انسانوں کے پھر دو طبقے ہیں اس وقت دنیا میں، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہے۔ پہلا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو کثیر تعداد میں ہے، وہ بھی انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کو مستقبل کا غم ہے، مستقبل کی پریشانی لائق ہے، لیکن ان کی ساری پریشانی اس دنیا والے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ آنے والا زمانہ۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حال ہے، اور اس کے بعد متصل جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ آخر تک، یہ سارا مستقبل۔ تو ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو آج سے فرض کرو شروع ہوگا، اور ہم سب کی موت پہ جا کر کے وہ مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو سارا مستقبل ہے نا، اس نے دنیا والا مستقبل کہلاتا ہے، اس نے موت میں بہرحال ختم ہو جانا۔ اس کے بعد پھر اس مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہم سب کی موت سے شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس کا شروع تو ہے لیکن اس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ لمبا عرصہ عالم برزخ میں ایک آدمی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو پہلا آدمی دنیا سے گیا تھا، جس کا نام بیچارے کا حابیل ہے، جس کو اپنے حقیقی بھائی قابیل نے رشتے کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا۔ سب سے پہلا مقتول تھا اور سب سے پہلا میت تھا۔ قتل تو کر بیٹھا، پھر اس کو سمجھ نہ آئی اب اس کو کروں کیا۔ پہلا انسان دنیا سے گیا تھا، اب اس کی میت کو اٹھا کر کے کاندھوں کے اوپر پھرتا رہا، حیران پریشان، کچھ سمجھ نہ آئے۔
تو اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا. یہ قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے. قرآن نے سورہ مائدہ میں 6 پارے میں خود یہ واقعہ بیان کیا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ پاک نے ایک کوا بھیجا، اس کے ہاتھوں میں مردہ کوا تھا. اس نے اس کو دکھا کر کے اس کے سامنے زمین کو کوریدا اور کھودنے کے بعد اس مردہ کوے کو اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی. اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کرنا ہے. اس نے بھی جو ہے نا زمین کھودی، قبر اس کی بنائی، اور اس قابیل کو جو ہے نا اپنے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں دفن کیا. یہ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے. تو یہ جو دنیا سے پہلا انسان گیا تھا، اس کی موت پہ اس کا دنیا والا مستقبل ختم ہو گیا تھا. وہ اب تک عالم برزخ میں چل رہا ہے. اب آپ کا کمپیوٹر اس کو حساب نہیں کر سکے گا. درمیان میں 1,24,000 اور ایک روایت یہ ہے کہ 2,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. ان کا وقت گزرا. 1,000 سال والے لمبی عمر والے حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے. بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تو اس کے بعد 500 سال کا، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں 600 سال کا فاصلہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت مروی ہے، اور بخاری شریف پہلی جلد کی آخری حدیث ہے. فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ. حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. وہ 600 سال بھی گزرے، اور وہ جو حابیل تھا وہ ابھی تک عالم برزخ میں تھا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور 63 سال آپ دنیا میں زندہ رہے. 63 سال کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اب 1400 سال کا زمانہ گزر چکا. جب آپ نے سن ہجری ہے نا، ہجرت سے شروع کرتے ہیں، جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت کو اب کتنا عرصہ گزر گیا بھائی؟ 1400 سال گزر چکے ہیں. 1443 یا 44 چل رہا ہے، 44 سال اوپر ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے سو سال اور گزریں گے. تو یہ آخرت والا مستقبل ایسا لمبا چوڑا ہے کہ اور یہ ہم سب کو بھگتنا ہے بھائی. یہ جو پہلا وقت ہے عالم برزخ کا، کوئی مانے یا نہ مانے، اب یہ تو سچی بات ہے، حقیقت ہے. ہم جب دنیا سے جائیں گے تو یہ عالم برزخ ہمارے اوپر بھی آئے گا، اور پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ گزارنا پڑے گا. سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوگا 40 سال تو ان کے بھی پکے ٹھکے. کئی دفعہ آپ کو یہ حدیث سنائی کہ جب اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے تو سارے جتنے زندہ ہیں وہ سارے مر جائیں گے. اللہ پاک ملک الموت سے پوچھیں گے بتلاؤ کون باقی ہے؟ ملک الموت عرض کریں گے اللہ سارے مر گئے ہیں، صرف 4 محترم فرشتے باقی ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل میں ملک الموت. اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے، یہ بس زندہ ہیں، باقی کوئی بھی جاندار نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے سب کی جان نکالو. چنانچہ جبریل امین کی جان دو، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لاتے رہے. ایسے سارے فرشتوں کے سردار، ان کی جان بھی نکالیں. اسرافیل علیہ السلام جس کی ایک پھونک نے پوری دنیا کا نظام تباہ کر دیا، ان کی جان بھی نکالیں. میکائیل علیہ السلام جن کی ذمہ بادلوں کا نظام ہے، ان کی جان بھی نکالیں گے. اور عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں کی جان بھی نکالیں گے. اللہ پاک پھر پوچھیں گے اب بتلاؤ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے ایک تو یہ گنہگار باقی ہے جس نے ساری دنیا کی جان نکالی ہے،
ایک آپ کی ذات ہے جن کو فنا نہیں. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب تو ایسا کرنا، سب پہ تجربہ کیا، اب اپنی جان بھی نکال. ملک الموت اپنی جان بھی نکالیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی چیخ لگائیں گے جب ان کی جان نکلے گی، ایسی چیخ لگائیں گے کہ اگر اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ سے مر جاتی، لیکن کوئی ہوگا ہی نہیں. پھر اکیلا اللہ ہوگا، اور 40 سال اس کائنات پہ ایسے گزریں گے کہ کوئی ذی روح نہیں ہوگا سوائے اللہ پاک. اللہ پاک ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اپنے دائیں ہاتھ میں یوں لپیٹ لیں گے. قرآن پاک کی آیت ہے مطویاتم بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر کے یوں حرکت دیں گے اور آواز لگائیں گے این الجبارون این المتکبرون این القہارون. بڑے بڑے ظالم جابر سرکش بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. اللہ پاک پھر خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پہ غالب. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا بھائی کہ یہ جو آخرت والا مستقبل ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے نا عالم برزخ، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. سب سے آخر میں جو انسان اسرافیل علیہ السلام کی موت سے سور سے دنیا سے جائیں گے، سور پھونکنے سے، ان پر بھی 40 سال یہ برزخ والے ضرور کیا کریں گے، گزریں گے. اور ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، پر کتنی صدیاں باقی ہیں قیامت کو اللہ ہی جانتا. اس کے بعد پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کے بعد تو پھر ایک ایک دن 50 ہزار سال کے برابر لمبا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کا حساب و کتاب ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان دنیا سے آئے ہیں، ہر آدمی سے اللہ پاک براہ راست گفتگو کریں گے. اب آپ سوچیں، ایک ایک بندے سے اللہ پاک کی کیا ہوگی؟ براہ راست گفتگو ہوگی، اور ایسی گفتگو ہوگی کہ بندے کے درمیان اور اللہ پاک کے درمیان کسی ترجمان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے، سامنے جہنم ہوگی، اوپر کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اس طرح کھڑا کر کے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی. تو اب اس پر بھی تو ظاہر بات ہے وقت لگے گا. پھر حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد تو پھر سوچا بھی نہیں جا سکتا. موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر کے کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان اس کو لا کے کھڑا کر دیں گے. پہلے جنتیوں کو آواز دیں گے، جنتی کے اس کو دیکھ لو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ تو سارے جنتی کہیں گے پہچانتے ہیں. پھر جہنمیوں کو آواز دی جائے گی تم بھی دیکھ لو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ تو موت کو تو سارے پہچانتے ہیں. اس کو دمبے کی شکل میں لا کے اللہ پاک ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے جنتی ہو تم نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جہنمی ہو تم نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. موت کو کیا آ چکی ہے؟ موت آ چکی. یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشیاں بڑھ جائیں گی، ان میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہنمیوں بیچاروں کے غم جو ہے نا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آخرت والا مستقبل ہے. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کسی اینکر کی بات نہیں ہے، کسی میڈیا والے کی بات نہیں ہے، جھوٹ سچ نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے ساری آسمانی کتابوں میں اس کا کیا کیا ہے بھائی؟ اعلان کیا ہے. اور سارے آسمانی صحیفوں میں اس کا اعلان کیا ہے. سارے پیغمبروں کی پاک زبانوں سے اس کا اعلان کروایا ہے. اور آپ اگر جیسے انگلش کے ماہر ہیں نا، عربی کے بھی ماہر ہوتے تو سنتے، جس نماز میں بھی قاری صاحب جو حصہ بھی پڑھے، کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز میں قرآن پاک کی کوئی سورت ایسی نہیں، کوئی صفحہ ایسا نہیں
کہ جس میں آخرت کا کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی کیا ہو، تذکرہ نہ ہو۔ تو انسانوں کا کہ دو طبقے ہیں بھائی۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ ان کو پریشانی ہر وقت لگی ہوئی ہے، دنیا والے مستقبل۔ ایسا طبقہ کثیر تعداد میں ہر زمانے میں رہا ہے۔ کل بھی یونیورسٹیوں کا تذکرہ تھا، یونیورسٹیاں آباد ہیں، کالج بھرے ہوئے ہیں، سکول بھرے ہوئے ہیں، بازار اور مارکیٹیں تاجروں سے، کاروبار کرنے والوں سے، فیکٹریاں اور کارخانے سب سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کس دوڑ میں بھائی؟ دنیا کی دوڑ۔ مدرسے، مسجدیں، تبلیغی مراکز، اللہ والوں کی خانقاہیں یہ ویران ہیں۔ چند لوگ ہیں گنے چنے جو اس فکر میں ہیں۔ تو پہلا طبقہ جو انسانوں کا ہے، ان سب کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کا غم تو ہے، لیکن وہ سارا غم کس کا ہے بھائی؟ دنیا والے مستقبل کا۔ اور دوسرا طبقہ انسانوں کا جو بالکل قلیل تعداد میں ہے اور ہر دور میں ان بیچاروں کی قلت ہی رہی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہی رہے، وہ ہے، لیکن ہے ابھی تک دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے۔ ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کا غم ہے اور مستقبل کی پریشانی ہے، لیکن سارا غم اور ساری پریشانی کس مستقبل کی ہے بھائی؟ آخرت۔ کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا، میرے یہ پیارے پیارے بچے ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوگا، اور ان کا جو ہے نا میرے بہن بھائی ہیں، برادری والے ہیں، خاندان والے ہیں، میرے گاؤں والے ہیں، اور اللہ والے جو ہیں ان کو سارے انسانوں کا غم ہے۔ ہم ایک دفعہ ریونڈ امتحان کے لیے گئے ہوئے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے ہماری جتنے امتحان والے تھے سب کی اجتماعی ملاقات تھی۔ اس اجتماعی ملاقات میں کئی باتیں ہوئیں۔ ایک انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم علماء ہو، جاؤ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، اور پڑھ کر کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے اور سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ یہ پھیلے گا۔ حدیث میں ہے ہر کچے پکے گھر میں یہ دین داخل ہو کر کے رہے۔ تو بھائی دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانوں کے یہ کیا ہے؟ 2 طبقے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کر کے سوچا کریں کہ ہمارا شمار کس طبقے میں ہونا چاہیے، ہمارے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، دوڑ دھوپ ساری محنت کس کے لیے ہو رہی ہے، کتنا ٹائم ہم آخرت کو دیتے ہیں، کتنا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں۔ اس پر ابھی چلو بات باقی ہے، یہ انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔